ہاں بولو. ہاں آپ نے جو ابھی کہا ہے وہ جو دیوبند مجھے جو کافر کہا ہے آپ اس کا ثبوت پیش کیجئے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے میرے گھر والوں کو گمراہ کہا ہے تو آپ اس کا ثبوت پیش کیجئے، کیونکہ ہمارا مطالبہ جو اس علامہ سے ہے نام نہاد اسی بات پہ ہے کہ اس نے ایک سنی صحیح العقیدہ کو معاذ اللہ رب العالمین دیوبندی کہا ہے اور ابھی تک اس کا کوئی شرعی ثبوت پیش نہیں کیا ہے. اور آپ نے کچھ اور لڑکوں سے آپ سے جب ان لوگوں نے مطالبہ کیا تو آپ نے جھوٹ یہ کہا کہ میں نے علامہ کو کافر کہا ہے، تو آپ اس کا بھی ثبوت پیش کرو کہ میں نے علامہ کو کافر کب کہا. علامہ کو کبیر داس کہا. کبیر داس کہنا کافر ہے؟ مجھے بتائیے. ہاں بالکل کافر ہے. کبیر داس اچھا اچھا تو پھر ہمارے نزدیک کبیر داس مسلمان ہے. ہاں آپ کے نزدیک کبیر داس مسلمان ہے؟ نہیں، کبیر داس اگر جیسے تو کسی کو شیطان کہنے سے کیا وہ شیطان ہو جائے گا معاذ اللہ؟ جیسے کہ مسلمان کو شیطان کہنا جائز ہے. ہاں مسلمان کو شیطان کہنا جائز ہے. نہیں نہیں تو بتاؤ نا، جیسے کہ ابھی جب سے کوئی بچے ہوتے ہیں وہی پوچھ رہا ہوں. شرارت کرتے ہیں مستی کرتے ہیں شیطان کہتا تو ہے وہ اس کو تنبیہ کرنے کے لیے اس کو کیا نام ہے تنبیہ کرنے کے لیے سرکار مفتی اعظم نے جاہل کا لفظ استعمال کرنے سے بھی مسلمان کے لیے منع کیا ہے نا. تو پھر ایک بات بتاؤ، تم مدرسہ بہت بڑا مدرسہ کھول کے رکھے ہو آج تک بہتر ہوئے. ایسا کچھ نہیں کہ تم مجھ سے پہلی بار مل رہا ہے، تیری میری بہت پرانی ملاقات ہے. بہت اچھی بات ہے، لیکن جب تک کہ معاملات خانوادہ اشمتیہ کے تعلق سے اب تک میں نے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن جب میں نے وہ ریکارڈنگ سنا جس کے اندر آپ نے 2 جنوری سنیے میری بات سنیے پہلے، آپ کی کب ملاقات ہوئی کب نہیں مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس ریکارڈنگ میں کہا حضور شیر ہندوستان کے تعلق سے کہ جنہوں نے انڈیا کے نقشے میں کبھی وہ ایریا نہیں دیکھا ہوگا اس کے فاتح بنے گھوم رہے معاذ اللہ، اور آپ نے کہا یہ لوگ کیا رد وہابیہ کریں گے. میں نے تو ہاں ریکارڈنگ بھیج دیتا ہوں میں ابھی آپ کو واٹس ایپ پہ، سن لیجیے گا. اور آپ نے یہ کہا کہ یہ لوگ کیا رد وہابیہ کریں گے، جائیے دیکھیے میں نے کیسے کیا ہے کیا نہیں کیا. مطلب آپ اپنے منہ میاں مٹھو بہت بڑے مناظر بنے بیٹھے ہیں. دیکھ چلا کے بات مت کر، مجھے چلانا بھی بہت آتا ہے. نہیں تو آمنا سامنا بھی کرنا بہت آتا ہے. تو آ جائیے آمنا سامنا ابھی جو ریکارڈنگ ڈالی میں نے تم کو اس کے اندر میں نے سنا، میں نے اس ریکارڈنگ کو سنا. اس کے اندر آپ نے یہ کہا ہے کہ ابھی جو آپ نے یہ کہا تھا نا کہ سنابل اور شمائل کو بھیج کر میں ان کو پڑھا دوں گا، تو اس کی آپ نے توبہ کی ہے، اس کے لیے آپ نے رجوع کیا ہے. ٹھیک ہے، ایک ایک لفظ پر تم کوئی مفتی نہیں ہو کہ ایک ایک لفظ آپ تمہارے توبہ کو حلوہ مت سمجھ لینا. ٹھیک ہے، نہیں تو توبہ کو حلوہ تو وہ علامہ سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے جو ابھی تک توبہ نہیں کر رہا ہے معاذ اللہ، اور اس کی آپ ایک لفظ بھی نہیں سنوں گا کیونکہ ہمارے. ہاں تو استاد شریعت میں استاد نہیں دیکھا جاتا ہے، شریعت دیکھی جاتی ہے. شریعت کے خلاف کریں گے تو کوئی بھی ہو. تم کہتے ہو شخصیت میں شخصیت نہیں دیکھی جاتی، تم بھی تو شخصیت کر رہے ہو. نہیں کون سی شخصیت بتاؤ نا. نہیں اگر غلطی اس سے بات ہو چکی، اس نے خود ایکسپٹ کر لیا ہے کہ ہاں اس نے دیوبندی کہا ہے. نہیں دیوبندی کہا یہ تو میں نے بھی سنا. میرے پاس کوئی شرعی ثبوت نہیں ہے. ہاں تو پھر کیوں نہیں پیش کیے؟ 10 مہینے کے اوپر ہو چکا، ابھی تک اس کا شرعی ثبوت پیش کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، میں نے علامہ سے پوچھا، علامہ کے پاس وہ لوگ آتے نہیں. ہاں کون نہیں آتا ہے؟ آپ مجھے ایک بھی ریکارڈنگ دے دیجئے کہ جس میں سرکار تاج الشریعہ نے خود فرمایا ہو کہ ان دونوں حضرات کو کہیے کہ میرے سامنے آ کے یہ لوگ بات کریں. جب تک کہ حضور تاج الشریعہ کو اس معاملے میں ابھی تک کچھ بھی پتہ نہیں، اگر معلوم ہوتا تو سرکار تاج الشریعہ شریعت کے ایسے تاجدار سبحان اللہ وہ علامہ کو اپنے ساتھ شرکت کرنے نہیں دیتے. سمجھ رہے ہو؟ یہاں پہ یہ خانقاہ بریلی شریف ہے، یہاں پہ شخصیت نہیں دیکھی جاتی ہے. دوسری چیز آپ نے یہ کہا کہ کیا نام ہے تو کافر ہے، یہ کبیر داس کہنے کی بنیاد پہ تو کافر ہے، اور جتنے لوگ اس کو کبیر داس کہتے ہیں سب کے سب کافر ہیں میرے نزدیک معاذ اللہ. میں نے وہ بھی ریکارڈنگ سنی تمہاری، اس کا صحیح ثبوت پیش کرو ورنہ جتنے لوگ ہیں سب کا کفر آپ پہ بھی پلٹے گا. نہیں مجھے اس بات سے کوئی فکر نہیں پڑتی. اور ایک بات میں نے تجھے ابھی یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے جی کہ جہاں تک مولانا سنابل رضا، شمائل رضا یا عزیز بھیا کی بات ہے نا، تو واقعی میں اللہ گواہ ہے کہ میرے دل میں ان لوگوں کے لیے پہلے بھی بہت نہیں تھا، لیکن جب کوئی حالات ایسے ہوتے ہیں نا آدمی چڑ میں لاتا ہے کسی کو. نہیں تو مجھے میں نے معافی مانگی ہے. نہیں ٹھیک ہے آپ نے معافی مانگی ہے، بات بتائیے. اتنا رد کرنا ہے نا، اللہ کی قسم تم رد کر سکتے ہو. میں رد سنیے میری بات، میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے کچھ بیچ میں اس سے پہلے بھی کیا نام ہے رد ہو رہا تھا آپ کا واٹس ایپ فیس بک پہ، لیکن میں نے اس میں ایک پوسٹ نہیں ڈالی. لیکن جب میں نے اپنے پیر و مرشد کی توہین سنی تب مجھ سے برداشت نہیں ہوا. دوسری بات کہ جس نے معاذ اللہ رب العالمین کفر بخش ایک سنی صحیح العقیدہ کو دیوبندی بول کر وہ ابھی تک گھوم رہا ہے، وہ آپ کی نظر میں معتبر ہے، اور آپ نے بنا ثبوت شرعی مجھے بھی تو کافی کہہ دیا معاذ اللہ. علامہ صاحب نے
शहाबुद्दीन को देवबंदी कहा और वाकई में नहीं है तो अल्लामा पे कुफ्र पलटेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। कोई राय नहीं है ना। तो फिर मुझे बताओ कि फिर अल्लामा पे क्यों अभी तक के तुम लोग कह रहे हो कि हम मतलब बहुत अजीम शख्सियत है, किबला काबा है, ये है वो है। खुद कह रहे हैं ना कि मेरे पास इसका सबूत शरई है, सनाबिल शमाइल से आप मेरे सामने आए। नहीं, तो कौन सा शरीयत में ऐसा कौन सा जुज़िया आप मुझे बताइए कि क्या नाम है, जब तक सामने आएंगे तभी तुम उसका शरई सबूत पेश करोगे? ऐसा जुज़िया है तो बताइए आप। मसाइल का हल अनकरीब खानकाह रज़विया से अनकरीब होने वाला, अगर इस बीच में हम लोग ना बोले। नहीं बोले। मुझे एक बात बताइए, वहाबियों का रद्द फिर आप क्यों मैदान में आके कर रहे हैं? ये उलमा के मसाइल अगर हैं तो फिर हमारे जैसे मतलब गैर आलिम के बीच में आप लोग क्यों आके तकरीर करते हैं? फिर जब उलमा का मसाइल है तो हम लोगों के बीच में रद्द करना फर्ज़ आज़म नहीं करेंगे। सुनिए, आला ज़कात अल्लाह ताला ने सिर्फ वहाबियों देवबंदियों का रद्द फर्ज़ आज़म नहीं बताया, बल्कि तमाम उठने वाले फितनों का रद्द फर्ज़ आज़म बताया है। तो इस फितनों में तो आपने अल्लामा की हिमायत करके क्या साबित किया? जब आप इस बात से एग्री भी कर रहे हो कि अगर वो देवबंदी नहीं है तो हुक्म पलटेगा उसके ऊपर, फिर भी आप कह रहे हो कि तो सही है ना, वो उस पर तो मैं कायम हूँ कि अल्लामा साहब ने अगर उसको जबरन देवबंदी का और वाकई में वो बंदा नहीं तो अल्लामा पे हुक्म तो अरे मैं आपको इस बात की तशरीह कर देता हूँ, मैं खुलासा करता हूँ। सुनिए, हुजूर ताजुश शरिया से वो खुद मुरीद हैं, शहाबुद्दीन भाई सरकार हुजूर सनाबिल्लाह साहब किबला के ससुर, और उनके वालिद। अल्लामा ने इनको काफिर कहा किसके पास? हाँ, ये क्या नाम है, मकबूल अहमद रज़वी दामन गिरा वाला था, उसने फोन किया, इन्होंने उसको डायरेक्टली उसने कहा हजरत कुछ लोग जो हैं आपको सुलह कुल्ली कहते हैं। हाँ, तो इनको क्या चाहिए था कि सुलह कुल्ली जब कहते हैं तो सुलह कुल्ली का ये सबूत मांगते। अल्लामा साहब इनकी इल्मी लियाकत देखिए, इनको ये कहना चाहिए था कि सबूत दीजिए, उनसे कहिए सबूत दे कि मैंने कब कहा सुलह कुल्ली। तो ये सुलह कुल्ली मतलब कि कोई अगर किसी को छोड़ कहे तो ये उनको डाकू बना देंगे मादुल्लाह। उन्होंने कहा कि क्या नाम है, वो मुझे क्या बोले सुलह कुल्ली की बात कर रहा है, वो खुद देवबंदी की लड़की से शादी किया मादुल्लाह। ये डायरेक्ट ऐसा हुक्म होता है? कोई शरीयत में ऐसा कोई जुज़िया है तो बताइए कि अगर कोई किसी को सुलह कुल्ली, मैं आपको भेज देता हूँ रिकॉर्डिंग, ऐसा कोई शरीयत में जुज़िया हो तो बता दीजिए जरा कि अगर कोई किसी को सुलह कुल्ली कहे तो वो उस पर हुक्म कुफ्र नाफिज कर दे माज़अल्लाह। देखो, कोई किसी को सुलह कुल्ली कहे तो वो अपने दामन को पहले साफ करे कि मुझको हुक्म सुलह कुल्लियत जो लगाया गया उस ताल्लुक से नज़ाइर पेश किए जाएं और दलाइल पेश किए जाएं। तो उनको मांगना चाहिए था कि नहीं मांगना चाहिए था उस अल्लामा को? तुमको तुम्हारी जो मैंने तकरीर की ना, तुमने कहा कि अल्लामा साहब कबीर दास हैं, और ये मैटर मेरे इल्म में अब तक नहीं था कि उन्होंने फोन पर देवबंदी कहा। अब मैंने बता दिया ना, कबीर दास मैंने उसको कुफ्र की बुनियाद पे मैंने उसको क्या नाम है, मैंने उसको काफिर समझ के कबीर दास नहीं कहा है। इसका सबूत मुझे तुमने कूफी कहा ना। हाँ, मुझे तुमने कूफी कहा ना। कूफी मैंने बताइए हुसैन को बोलते आप उसका सबूत दीजिए। अब तक के जितनी भी रिकॉर्डिंग आई हो या एक भी पोस्ट आई हो या एक भी क्लिप आई हो, कोई भी एक कमेंट आया हो, आप दिखा दो उसके अंदर मैंने कूफी लिखा है। हाँ, रात के मैसेज में मैं भी भेजता हूँ तुमको, रात के मैसेज में लिखा, तुमने पहले लिखा बाद में मैंने कहा। अच्छा, तो ठीक है, आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं देख लेता हूँ उसको। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात, कूफी जब हम लोग कहते हैं ना, उससे मुराद कातिलाने हुसैन लेते हैं। एक बात बता दूं, मैं मानता हूँ, लेकिन ये कूफी से वहाँ पे जो मुराद उन लोगों को कूफी इसलिए कहा गया क्योंकि वो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बागी हैं, एतबार किया जाएगा कूफा वाले जिन्होंने इमाम हुसैन को बुलाकर धोखा दिया। तो मुझे बताइए, आपकी बात आई तो आप कूफी का बड़ा अच्छा मतलब वो निकाल रहे हैं कि क्या नाम है, यहाँ से कूफी से मुराद क्या है, तो अल्लामा के ताल्लुक से क्यों नहीं निकाला जा रहा है? काफिर है नहीं, अल्लामा के ताल्लुक से क्यों नहीं निकाला जा रहा है? उसने तो माज़अल्लाह मैंने देखो, अल्लामा से मेरी मुलाकात हुई 2 जनवरी को। मैंने उनसे पूछा, हजरत ये हशमतियों का क्या मसला है? हाँ, तो हजरत ने कहा मेरे पास दलील है इस बात की। तो वो शहाबुद्दीन, हालांकि मुझे अब तक ये खबर नहीं कि सारी फोन की बात है। अच्छा, तो उन्होंने कहा वो ऐसा ही सारे मसाइल हुए, मेरे पास दलील है और मैं तो हजरत के पास बुला रहा हूँ, लोग आते नहीं है। नहीं, अच्छा चलो, मैं एक बात, मुझे बहुत बड़े आलिम है ना, नहीं एक बात बताइए मुझे, बहुत बड़े आलिम है ना, तो उनको क्या चाहिए था कि उनको शरीयत का जुज़िया नहीं मालूम, हुक्म नहीं मालूम कि अगर कोई किसी पे हुक्म लगाए तो उसको किसी शख्सियत का इंतजार करना पड़ेगा उसका शरई सबूत पेश करने के लिए, या अवाम के सामने पेश किया जाएगा। देखो, ऐसा तो नहीं है कि उसके लिए कॉन्फ्रेंसें होंगी और बैठकें बैठेंगी, है ना, तो फिर क्यों नहीं पेश किया अभी तक? आपने कहा कि तुम्हें ये पूरा हक है कि तुम मुझसे इसका सबूत मांगो कि मुझे किस बिना पर काफिर कहा जाए। हाँ, तो ये अभी आप इसका खुलासा, वो आप इसका क्या नाम है, सबूत शरई पेश कीजिए जिस तरीके से इस मौलवी मैंने, तुमने अल्लामा को कबीरदास का नहीं कहते हैं। हेलो, सुनिए साहब, पर मैंने कहा आप बताइए, अगर अल्लामा वाकई अगर वो उसको देवबंदी साबित नहीं कर सके, हाँ,
تو علامہ کے حکم کفر پلٹے گا، علامہ کے حکم کفر پلٹے گا، میں تمہاری تکلیف سے توبہ کرتا ہوں۔ آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر یہ کبیر داس کہنے سے تم کفر مراد لے رہے ہو، ہاں، تو مجھے ایک بات بتائیے، بچوں کو پڑھاتے وقت آپ مدرسہ کھول کے بیٹھے ہو نا، آپ نے کہا کہ میں بخاری تک پڑھاتا ہوں، تو مجھے بتائیے کہ کبھی بچوں کو مارتے وقت کیا شیطان خبیث مردود نہیں کہتے ہو؟ نہیں، میں تو واللہ العظیم کبھی استعمال نہیں کرتا ہوں۔ اچھا، آپ کی ریکارڈنگ سناؤں میں؟ گندے کو کہتے ہیں، آپ کی ریکارڈنگ سناؤں میں کتنے لفظ استعمال کیا آپ نے؟ وہابی دیوبندیوں کے لیے نہیں، وہابی دیوبندی نہیں، سنیوں کو آپ نے کہا ہے حرامی کہا ہے، خبیث کہا ہے، مردود کہا ہے، جہنمی کتا کہا ہے۔ آواز نہیں آتا حرامی تو میں کسی سنی کو قیامت تک نہیں بولتا۔ اچھا، اگر میں ثبوت پیش کر دوں تو کیا کہیں گے آپ؟ پھر جھوٹ کریے گا نہیں؟ بالکل ثبوت پیش، ریکارڈنگ ہے میرے پاس۔ تمہاری جو حضور تاج الشریعہ کے بارے میں مجھے دی گئی فیس بک کا، علامہ اظہری اپنے بیان سے پلٹ گئے، وہ تو الحمدللہ وہ تم اس کو تم کچھ بھی لے کر آ جاؤ، اس کا تو سرئی ثبوت میں نے پیش کر دیا ہے۔ نہیں جانتا کون ہے شعیب رضا؟ ہاں، میں نہیں جانتا، میں صرف بارے میں یار اتنے جری ہوتے جاؤ گے کہ تم اس کے بارے میں جو چاہو بولتے جاؤ۔ مجھے صبح بھی مجھ سے نمبر مانگا تمہارا قلم بولی والا، ہاں قلم بولی والے جنید نے نمبر مانگا، کہا حضور اس نے تاج الشریعہ کی گستاخی کی، اس کا نمبر دو، اس کا پتہ دو۔ میرا اللہ گواہ ہے، میں نے تمہارے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ میں نے نہیں، آپ کہہ دیتے مجھے ایک بات بتائیے، کوئی مائیکل چیلنج کر رہا ہوں میں، اب سن لیجیے، آپ بھی سن لیجیے، چیلنج کر رہا ہوں، اگر اپنی اماں کا دودھ پیے ہیں تو مجھے گستاخ تاج الشریعہ ثابت کر کے دکھائے، کیونکہ وہ پوسٹ پہلی بات تو میری نہیں ہے، اور دوسری چیز میری پوسٹ نہیں تو جب ظاہر سی بات ہے پوسٹ بنائی گئی ہے، ہاں پوسٹ میں نے شیئر کیا تھا، اس کا میں نے سنو میری چیز، میں نے اس کا خلاصہ میں نے فیس بک پہ واٹس ایپ پہ ڈال دیا ہے کہ کیا مسئلہ تھا، کیا کس مقصد کے تحت تمہاری نہیں ہے وہ۔ ہاں بالکل نہیں ہے، الحمدللہ، بالکل اللہ اس کے رسول کی قسم نہیں ہوئی وہ پوسٹ، میں نے کہتا رہا ہوں میں نے شیئر کیا تھا، لیکن کہنے کا میرا مقصد یہ تھا اس ٹائم پہ کہ کیا نام ہے، ایسی اگر کوئی بھی پوسٹ آئے تو کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ یہ پوسٹ خانواد حشمتیہ کی طرف سے آ رہی ہے، ورنہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ لوگ خانواد حشمتیہ والے یا حشمتیہ حضرات کرنا تمہاری مانی جائیں گی نا، جو بھی تمہارا۔ ہاں، تو میں نے اس کا توبہ نامہ میں نے اس کا رجوع کر دیا نا، تو ختم ہو گئی بات۔ ہاں، تو ختم ہو گئی، تو ابھی آپ نے کیوں ابھارا اس کو؟ میں نے نہیں ابھارا، میں نے کہا مجھے فون آیا، مجھے پوچھا، جنید قلم بولی والے نے پوچھا، ہاں، تو میں نے اس پر بھی تمہارا نمبر نہیں دیا، اور میں نے کسی، اچھا مجھے کل سے جو تم نے میرا نمبر شیئر کیا یوپی وغیرہ، میں نے قسم رب کعبہ کی، سن لو میری بات، بنا زبردستی کا قیاس مت لگاؤ، میں نے قسم رب کعبہ کی کسی کو آپ کا نمبر نہیں سینڈ کیا ہے، سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ جو آلریڈی کل سے گالیاں آئی، گندے گندے گالیاں آئی، جاوید ملک کے میسج آئے، میں کیا کروں، میں نے کسی کو نہیں بنایا، میں نے تمہارا یا جاوید کا نمبر نہیں شیئر کیا۔ نہیں، مجھے ایک بات بتاؤ، میں نے اگر کسی سے بتاؤ یا کس نے بھی آپ سے بات کی ہے، جس نے بھی آپ کو گالی کا تحفہ پیش کیا ہے، تو آپ اس سے یہ کہیے کہ تجھ کو نمبر کس نے دیا، اگر وہ سلیم حشمتی کہہ دے تو آپ میری پکڑ لیجیے۔ سلیم حشمتی ایسے کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ سلیم حشمتی کو کافر ثابت کرو، میں نے کہا بات ہے بھائی، میں نے پہلی بات وہ ریکارڈنگ واٹس ایپ پہ گئی ہے، وہ ریکارڈنگ واٹس ایپ پہ گئی ہے، تو ظاہر سی بات ہے جو سنیں گے وہ کہیں گے نا کہ تم نے کس بنیاد پہ کافر کہا، ان کے خاندان والوں کو کس بنیاد پہ تم نے گمراہ کہا۔ تو میں نے اس کی وجہ بتائی نا کہ اس نے بھائی علامہ صاحب کو میرے، تو پھر مجھے ایک بات بتائیے، میری بات، مجھے آپ بہت بڑے مناظر ہیں نا، مجھے ایک حکم بتا دیجیے، ایک مسئلہ بتا دیجیے، اگر کبیر داس کہہ دیا کسی کو، مطلب وہ کفر کو نیت نہیں رکھا ہے اس نے، ہاں معاذ اللہ رب العالمین، اس نے صرف اس کو کیا نام ہے سمجھ لیجیے ایک تدلیل، مطلب تدلیل کے نیت سے، یا مطلب سمجھ لیجیے تنبیہ کرنے کی نیت سے، اس کو اگر کوئی کہہ دے شیطان، خبیث، مردود یا کبیر داس، تو کیا وہ ہو جائے گا؟ ہاں، اس کی دو صورتیں ہیں۔ نہیں، صورتیں نہیں، ہو جائے گا، نہیں ہو جائے گا وہ بتائیے آپ۔ ارے صورتیں حکم شرعی بتا رہا ہوں، صورتیں بھی شریعت کی ہی ہوتی ہے۔ ہاں بتائیے۔ صورتیں گھر سے نہیں بنائی جاتی ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ اگر بر بنائے علم اس کی تنقید کرتا ہے جبکہ وہ مقبول عالم عالم دین ہے، تو عالم کی توہین خود کفر ہے، مستقل کفر ہے عالم۔ الحمدللہ یہ فتویٰ میں جانتا ہوں، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی پوری صراحت لکھی ہے۔ سارے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کا کرم، الحمدللہ یہ مجھے معلوم ہے، اور میں نے تم ثابت کر کے دکھاؤ کہ میں نے اس کے علم کی بنیاد پہ میں نے اس کی توہین کی، میں نے اس کی توہین خانقاہ حشمتیہ کو گستاخ قرار دیا۔ کب میں نے کہا تھا، میں نے جب ریکارڈنگ سنا تب میں نے آپ سے کہا، مطالبہ کیا ہے، اس سے پہلے اگر کہا تو بتاؤ۔ ایک منٹ، اچھا اب سنجیدگی سے بات کر سلیم، میں نے تقریر کی وہاں پر، ہاں تقریر میں نے حضرت آدم کے لیے جو بات کہی، کیا وہ قرآن میں نہیں ہے؟ تم نے اتنا تو دیکھ لیا ہوگا نا قرآن میں وہ بات ہے۔ ہاں تو میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ پوسٹ جب میرے پاس آئی، وہ ریکارڈنگ میرے پاس آئی، تب میں نے آپ سے مطالبہ کیا کہ یہ کیا ہے، میں نے ڈائریکٹلی آپ سے یہی کہا تھا نا کہ حضرت یہ سب کیا ہے۔ ابھی میں نے حضرت آدم کے لیے جو بات کہی وہ قرآن میں موجود ہے، ملائکہ کے لیے جو کہا
وہ عرف عام کی اصطلاح میں کہا جا سکتا ہے، اس میں کوئی شرعی گرفت نہیں. میں نے حشمتی تلوار کہہ کر اللہ کی قسم میں کھاتا ہوں کہ ادریس بھیا مراد نہیں تھے. اچھا تو مجھے بتاؤ اور کس کو حشمتی تلوار کہا جاتا ہے؟ مجھے آپ بتاؤ. چلو ارے یار حشمتی شمشیر ایک مستقل الگ لفظ ہے اور حشمتی تلوار ایک الگ لفظ ہے. شمشیر اور وہاں میں فرق کیا ہے؟ نہیں فرق معنی کا تو نہیں ہے. ہاں تو پھر معنی کا فرق ہے کہ اعتراض کیوں؟ جب معنی کا فرق نہیں تو اعتراض کیوں؟ میری مراد نہیں تھی نا ادریس بھیا، جیسے تم اپنی مراد بار بار بتاتے ہو تو میری مراد آپ جب میری مراد کو تم کبیر داس کو لے کے تم کفر کو ثابت کر رہے ہو تو میں بھی روکنا بھی مقصد نہیں تھا. ہاں جس جملے میں نے کہا نا حشمتی تلوار، اس جملے میں تو وہابیوں کے رب سے روکنا مقصد بھی نہیں. آپ ذرا ایک منٹ میری بات سنیجیے. ابھی آپ نے کیا کہا؟ میری مراد یہاں پہ بالکل بھی نہیں ادریس رضا بھیا کو بولنے کی، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے یہ کیسے قیاس لگا لیا کہ میری مراد علامہ ضیاء المصطفیٰ ابتاری کو کبیر داس بولنا تشبیہ دی، کم سے کم کافی سے تشبیہ نہیں. آپ نے کہا کہ کیا نام ہے، مجھے میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ آپ ثابت کر، آپ مجھے حکم شرع بتا دو کہ اگر کسی کو کیا نام ہے، اگر شیطان خبیث مردود یا کسی کافر کے نام سے پکار، مطلب اس کو تنبیہ کرنے کی اس سے یا تذلیل کی نیت سے اگر اسے بلا دیا جائے، اسے کہہ دیا جائے تو وہ نہیں پکارا تو کافر نہیں ہوا، بنیت تکفیر کا. تو پھر آپ نے کافر کیوں کہا پھر مجھے؟ ٹھیک ہے نا، آپ نے بات کیوں کہا مجھے تشبیہ دینا؟ میری بات پوری نہیں ہوئی. ابھی آپ نے اپنا مسئلہ کلیئر کر دیا ہے نا کہ میں نے تنبیہ کرنے کی نیت سے اگر کہی ہے یا میں نے تذلیل کی نیت سے کہی ہے تو کفر نہیں ہوا ہے نا. تو مجھے بتاؤ کہ آپ مجھے ایک بھی پوسٹ یا ایک بھی میرا جملہ کہیں سے دکھا دو کہ میں نے علامہ کو کبھی علامہ صاحب کو قاتل سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے؟ میں جو حدیث پاک کا مفہوم ہے اس کے اکارڈنگ جو حکم نافذ ہوگا اس کے اوپر میں وہی مانتا ہوں، جو حکم آئے گا اس کے اوپر. مجھے بتاؤ نا کیا دیوبندی کا اگر دیوبندی کہا ہے اس کا ثبوت شرعی نہیں پیش کر پائیں گے تو حکم پلٹے گا مفہوم حدیث مبارکہ. کب تک پلٹیں؟ کتنے سال میں؟ کہہ تو بھی وہ کہہ کر بھی تقریباً سال والا ہو رہا ہوگا نا، اسی وقت پلٹ جائے گا. تو ابھی تک پلٹا ہی نہیں. وہ جس دن فوراً پلٹ گیا، وہ جس دن شریعت کے خلاف کام کرے گا جو بھی اس پہ حکم پلٹ جائے گا. تو صاحب آپ نے مجھے یہ کہا علامہ صاحب سال کا عرصہ ہوا دیوبندی کہہ کر. اور میری بات سن لو، پہلے میری بات پوری نہیں ہوئی ہے، پہلے مجھے بات اور سن لیجیے کہ سب سے پہلی بات تو آپ یہ ثابت کیجئے کہ میں نے علامہ کی علمی لیاقت کی بنیاد پر میں نے اس کی توہین کی. یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ کسی عالم دین کی کسی عالم سنو میری بات سن لیجیے. پہلے میری بات میں آپ کی سن رہا ہوں، پہلے آپ میری بات سن لیجیے. آپ مجھے خالی بس 2 منٹ کا ٹائم دیجیے، میری بات سن لیجیے. مجھے یہ بتائیے کہ کیا نام ہے، اگر میں یہ کہوں کہ کیا نام ہے کسی عالم، اور مجھے بھی پتا ہے کہ اگر کسی عالم دین کی توہین بنیت علم کی جائے گی تو کفر ہے معاذ اللہ، لیکن وہ عالم حق ہوگا تو، عالم دنیا اور پیٹ پالو مولوی صلاح کلی مولوی ہوگا تو نہیں. ٹھیک ہے. دوسری چیز کہ آپ نے یہاں پہ قیاس لگا کہ مجھ پہ حکم کفر نافذ کر دیا، میرے خاندان والوں کو گمراہ تک کہہ دیا معاذ اللہ. اب مجھے بتائیے کہ کتنوں کا حکم آپ پر پلٹے گا؟ اور دوسری چیز میرے اوپر تو اگر کفر پلٹے گا نا، ہاں تو میں تو الحمدللہ توبہ کر لوں گا. اگر کوئی عالم دین اور مفتی شرع متین کی جانب سے یہ افتاء آتا ہے تو ہاں، اور اس سے پہلے اگر انتقال ہو گیا تو میں مدعی ہوں، میں نے دعویٰ کیا میری بات انتقال ہو گیا تو اس سے پہلے اگر وہ توبہ اس پر کوئی حکم شرع نہیں ہے نا. اچھا کہ کوئی مفتی شرع نافذ نہ کرے. اچھا مطلب جب تک مفتی نہ بولے شریعت کا حکم نافذ نہیں ہوگا. اور اب تم کہہ رہے ہو کہ بھائی میں نے جو ہے بنیت تکفیر علامہ صاحب کو نہیں کہا. ہاں تو میں تمہاری تکفیر سے توبہ کرتا ہوں، تمہارے گھر والوں کی تکفیر سے توبہ کرتا ہوں. اگر تم نے علامہ کو کبیر داس واقعی میں اگر جیسے عبید اللہ خان اعظمی حرام الدہر میں علامہ کو آپ نے مجھے عبید اللہ سے کمپیئر کس بنیاد سے کر دیا؟ لیکن عبید اللہ کو ہم یہ خبیث مانتے ہیں. لفظ پہلے اس کی خبیث نے کہا ہے، ہاں عبید اللہ نے. ہاں ہاں تو اگر تم نے واقعی علامہ صاحب کو بنیت تکفیر نہیں کہا تو میں تمہاری تکفیر سے اعلانیہ توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ رب من کل ذنب اذنبت الیہ عمدا او خطا او سرا او علانیہ. ہاں اور جو خاندان والوں کو آپ نے اور جو خاندان والوں کو آپ نے گمراہ کہا. میں چھوڑ کر ایک بات یہ بتا، کبھی میں نے آج تک خانقاہ حشمتیہ کے خلاف بولا؟ مولانا میں کا جو میٹر اٹھا تھا نا شاکر سیفی کا، ہاں تو یہ کلیم رضوی ہی تھا جس میں باقاعدہ ان کی مسجد میں جا کے لینا ان سے بحث کی. ایک منٹ میں آپ کی بات کاٹ رہا تھا. میں نے ہم لوگوں نے اس وقت آپ کا ساتھ دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟
آپ یہ بھی محمود اختر کے وہی تھا جس نے سب سے پہلے محمود اختر کی دھجیاں ہم لوگوں نے اڑائی تھی اور آپ کا ساتھ دیا تھا کہ نہیں دیا تھا اس مسئلے میں، جب آپ کو گالیاں دی جا رہی تھی. سنیے میری بات سنیے، میں نے اس کی دھجیاں نہیں ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن مجھے ایک بات یہ بھی بتا دیجیے کہ جب محمود اختر کے دلالوں نے محمود ناصر رضا بھیا سے ملتا ہوں، ارے میری بات تو سن لیجیے، میں نے اس بات کا کب انکار کیا ہے؟ میں نے کب کہا تم کو کھانے کا حشمتیہ کا گستاخ، لیکن جب میں نے ریکارڈنگ سنی تب میرا خون کھولا. اور دوسری چیز کہ جب آپ نے محمود اختر سنیے میری بات سنیے، اس کو گستاخ کرو گے تو آدمی جذبات میں بول ہی دیتا ہے. نہیں جہاں تک مجھے یہ تو آپ نے یہ تو جب اس ریکارڈنگ جب میرے پاس میری وہ ساری ریکارڈنگ جب میرے پاس پہنچی تب میں نے آپ سے مطالبہ کیا، تب آپ نے مجھے یہ جملہ کہا ہاں جب بلا لیتے ہیں سنابل شمائل کو، تیرے باپ لوگوں نے کون سا میدان کھول کے رکھا ہے؟ معاذ اللہ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا آپ نے؟ سننا کیا آپ نے یہ جملہ کہا تھا نا کہ تیرے باپ سنابل شمائل نے کیا نام ہے کون سا میدان بنا رکھا ہے جب لالا، آپ نے مجھے ریکارڈنگ میں بولا تھا. ہاں آپ نے وائس ریکارڈنگ بھیجی ہے، میں آپ کو بھیج دوں؟ مجھے ذہن میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں نے ابھی اس تعلق سے معافی طلب کر لی ہے آخر میں جی. اب اس کے بعد میری جانب سے کوئی ریکارڈنگ آتی ہے نا تو میں پھر شرعی گرفت میں آ جاؤں گا کہ میں نے توبہ کر کے پھر یہ بات کہی. ہاں ٹھیک ہے. اور دوسری چیز مجھے ایک بات بتاؤ، ابھی آپ نے آخری ریکارڈنگ تھی سنابل رضا اور شمائل رضا اور حضرت ادریس رضا صاحب کا بھی میں نے نام لیا. تم کہہ رہے ہو میں نے نام نہیں لیا. اور آپ نے اس سے پہلے ایک ریکارڈنگ اور میں سنا دوں، آپ نے کہا کہ وہ علامہ ادریس رضا کون ہے، میں تو ان کو جانتا بھی نہیں ہوں اور نہ ان کی میرے آگے کوئی شرعی کوئی حیثیت ہے. معاذ اللہ یہ لفظ تو میں نہیں بول سکتا میرے آگے ان کی کوئی شرعی ہے. میں ریکارڈنگ بھیج دیتا ہوں میں آپ کو. حضرت ریکارڈنگ موجود ہے، ریکارڈنگ کا کیسے انکار کر دیں گے؟ میرے آگے ان کی کیا حیثیت ہے یار، یہ کیا لفظ ہوا ہے؟ نہیں میں آپ کو ریکارڈنگ بھیج میں پیدا بھی نہیں ہوا تو آدمیوں کا رد کرتے. نہیں میں آپ کو ریکارڈنگ بھیج دوں تو پھر کیا کریں گے آپ؟ یہی لفظ ہے کہ میرے آگے ان کی کوئی حیثیت نہیں. آپ نے ان حضرت کو کہا کہ ہمارے آگے ان کی کیا حیثیت ہے، ایسا جملہ آپ نے کہا ہے. ہم وہ کیا ہے ان کی حیثیت؟ علامہ ادریس رضا صاحب کے لیے میں نے کہا ہاں میرے پیر و مرشد کے سامنے آپ نے ایسا کہا ہے تو میں آپ کو ریکارڈنگ بھیج رہا ہوں. حالانکہ میں تمہیں بتا دوں کہ میں ایسا کہہ نہیں سکتا، اگر میں نے کہا ہے نا ہاں اسپیشلی میں اس کے لیے توبہ کروں گا، اور ہر بات کے لیے توبہ ہی ہوتی ہے، قتل عام نہیں ہوتا. نہیں تو میں کون سا آپ سے حکم قتل نافذ کر رہا ہوں، میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ علامہ کا میٹر ہو. اتنی جلدی جذبات میں آگے مجھے آری توری اور ماں بہن کیا کیا کر ڈالا تم نے یار. نہیں میں نے کب آپ کو ماں بہن کی گالی دی؟ آپ ثابت کرو. میں نے صرف ادب کے دائرے میں دھجیاں اڑا دی ہے نا تمہیں سب میں نے اور ہاں میں نے ایک بھی مرتبہ اگر کوفی کا ہو تو بتاؤ. میں نے کیا نام ہے میرے کو میں اسی کا بھیجتا ہوں، تم نے خود مجھے کوفی کا. چلو ٹھیک ہے آپ بھیج دیجیے، اگر باقاعدہ اسکرین شاٹ ہے. چلو ٹھیک ہے بھیج دیجیے. باتوں سے میں ہی توبہ کروں تو کسی بات سے توبہ نہیں کرے گا. نہیں آپ بھیج دیجیے نا. اور میری کوفی کہنے کا اگر میں نے کہیں بھی اگر لکھا بھی ہوگا، میں یہ بھی کہہ رہا ہوں تو میری مراد وہ باغیان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہیں تھی. سمجھ رہے ہیں؟ نہیں بولنا چاہیے نا. ٹھیک ہے اچھا ایک بات بتا، چل میں نے تجھے کافر کہا، تیرے تو کافر نہیں ہے تو میں کافر ہوا، لہٰذا مجھے توبہ کرنا ضروری. یہ بات تو سمجھ میں آتی جی. کیا میں نے ادریس بھیا، سنابل بھیا، شمائل رضا ان حضرات کے بارے میں ایسا کلمہ کہا کہ مجھ پہ توبہ نافذ ہو جائے؟ نہیں کلمہ تو نہیں کہا نا. نہیں لیکن مجھے میں نے معافی مانگی. توہین کی کہ نہیں؟ اب مجھے آپ نے مسئلہ بتایا کہ اگر کبیر میری بات سنیے، اگر آپ نے مجھے ابھی ایک مسئلہ بتایا تو ایک منٹ مجھے بول لینے دیجیے. آپ نے مجھے ایک مسئلہ بتایا کہ اگر کوئی کسی عالم دین کی توہین بنیت علم کرے تو کفر ہے نا. تو آپ نے اس بات کو علامہ صاحب کے تعلق سے جوڑا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو یہ کافر کفر پلٹے گا، ہے نا. تو مجھے بتائیے کہ آپ نے حضور سرکار سنابل رضا صاحب قبلہ، سرکار حضور شمائل رضا قبلہ اور حضور سرکار شیر ہندوستان صاحب کی جو توہین کی تھی وہ کس نیت سے کی تھی؟ میں نے تو اس لیے سے کی کہ یہ ہمارے علامہ صاحب کی توہین کر رہے ہیں. اب ہمارے علامہ صاحب آپ کو نہیں معلوم؟ ابھی میں نے آپ کو حقیقت بتا دیا کہ علامہ نے ایک دیوبندی کہا. بات کہہ رہے ہو نا کہ مقبول وغیرہ کی، اور تم چاہتے ہو کہ میں فون پہ ہی ساری باتیں مان لوں. فون جو ہے نا مسنود الشہادہ نہیں، اس کی شہادت سننے کے لائق نہیں ہے. ہاں تو علامہ صاحب کے بارے میں فی الوقت اپنا نظریہ وہی رکھوں گا جو میرا سابق نظریہ ہے. اور علامہ صاحب سے جب تک میں نہ ملوں یا حضور تاج الشریعہ کا کوئی واضح حکم نہیں آتا نا. کل کے پروگرام میں علامہ صاحب ساتھ میں حضور تاج الشریعہ کی وہ ایسی باتیں کرتا ہے. مجھے ایک بات بتائیے، شریعت میں کوئی ایسا جزیہ ہے کہ اگر کوئی خلاف شرع کام کر دے اس کے بعد کسی عظیم شخصیت کے ساتھ عظیم اسٹیج پہ بیٹھ کے شرکت کر لے تو قاعدہ کلیہ، قاعدہ نصریہ، یہ باتیں دیکھو تاج الشریعہ ایک بہت بڑی شخصیت ہے. ہم کا انکار کر رہے ہیں کہ مدنی شریف نے کبھی کسی باطل کا ساتھ نہیں دیا. الحمدللہ ہم اس بات کا انکار نہیں کریں. ہم تو دل و جان سے مانتے ہیں،
ہم صرف نام لے کے حضور تعزز شریعہ کا اپنا الو نہیں سیدھا کرتے ہیں، وقت پڑتی ہے تو سرکار تعزز شریعہ کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں الحمدللہ، سمجھ رہے ہیں حضرت؟ اللہ آپ جان بھی قربان کیجیے، ہاں سچے پکے سنی ہو، اس میں کوئی دو رائے نہیں، وہ جذباتی میں آج سے نہیں تقریباً 7-8 سالوں سے جانتا ہوں۔ تو میں نے آپ بتائیے کہ آپ مجھے ایک بات مجھے صرف اتنا بتا دیجئے، اس سے پہلے میں نے کبھی آپ سے ایسا کوئی مطالبہ کیا، کوئی ایسی بات کہی، لیکن جب یہ معاملہ تھا اور آپ نے خود کہا کہ جب محمود اختر جیسے نمک حرام کا، جب اس نے کیا نام ہے چاند کے مسئلے میں اپنی منمانی کی تھی اور سارے مسئلے اٹھے تھے، تو اس محمود اختر کے دلالوں نے آپ کا رد کیا، آپ کے خلاف پوسٹ بنائی، آپ کو گالیاں دے رہے تھے، دھمکیاں دے رہے تھے، اس وقت کون تھا آپ کے ساتھ؟ الحمدللہ حق کے لیے، حق کے فیور میں آپ کے لیے کون کون تھے؟ ہم لوگ جتنے بھی سچے پکے رضوی ہیں وہی تو آپ کے ساتھ میں آپ کی دفاع کر رہے تھے حق کے لیے، بتائیے۔